ہمارے کپڑے ہمارے بدن پہ نہ پڑے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں استنزہوا من البول فإن عذاب القبر منہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ قبر میں عام طور سے جو عذاب دیا جاتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اب غور کریں، اب پھر آقا فرماتے مکان الآخر، جو دوسرا قبر میں ہے جس کو عذاب دیا جا رہا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں امشی بالنمیمہ، وہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ قبر میں جو عذاب ہو رہا وہ چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ پہلے جو قبر میں لیتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو قبر میں ہے یہ کیا کرتا تھا؟ غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، چغلی کرنے کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ میرے نبی کو اللہ نے کتنا غیب دیا ہے، عذاب ہو رہا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ آدمی جو تھا دنیا میں جب زندہ تھا یہ غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا، اس لیے اس کے قبر میں عذاب موجود ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندے کو کبھی کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ بندے کو پاک و صاف رہنا چاہیے۔ ایک ضمنی بات آ گئی اس لیے میں نے حدیث رسول کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے حضرت خواجہ حسن بصری، بہت بڑے ولی گزرے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک کفن چور آیا۔ ایک زمانہ گزرا ہے جب لوگ کفن چوری کیا کرتے، جانتے کس طرح سے؟ جب کسی کی موت ہو جاتی جنازے میں رہتے، جب رات آتی تو جا کر قبر کھودتے اور اس کا کفن کھینچ کر لاتے، لے جا کے مارکیٹ میں بیچ کر اسی سے روزی روٹی چلاتے۔ ایسا بھی زمانہ گزرا، آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، ایسا زمانہ گزرا۔ آپ کر دے گا کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کیا اللہ رب العزت میری بخشش فرما دے گا؟ کیا اللہ میرے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، حضور مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، حضور مجھ سے بہت بڑے بڑے خطرناک گناہ ہوئے ہیں۔ تو سنو مسلمانوں، اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اگر وہ بخشنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے خطا کاروں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے، لیکن اللہ اتنا کڑا بھی، اتنا سخت ہے، اتنی اس کی پکڑ سخت ہے، اگر پکڑنے پہ آ جائے تو باریک سے باریک غلطی پہ بھی اللہ پکڑ فرما لیتا ہے۔ لیکن اللہ اتنا کریم بھی ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ وہ مصطفیٰ ہمارے لیے رو رہے ہیں کہ میری امت عذاب سے بچ جائے، میری امت خطاؤں سے بچ جائے، میری امت پکڑ سے بچ جائے، میری امت سختی سے بچ جائے، میری امت جہنم سے بچ جائے، میری امت اللہ کے بھیانک عذاب سے بچ جائے۔ مصطفیٰ آنسو بہا رہے ہیں، مصطفیٰ رو رہے ہیں، اسی لیے ایک شاعر کہتے بھی ہیں، بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رہے مصطفیٰ، اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا، اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا، اور کتنے یوسف جمالوں کے سر جھک گئے،
کتنے یوسف جمالوں کے سر جھک گئے، کتنے یوسف جمالوں کے سر جھک گئے، سر جھک گئے، حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا، حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا، دہر میں نجدیوں کے سوالات کا، دہر میں نجدیوں کے سوالات کا، دہر میں نجدیوں کے سوالات کا، بن کے احمد رضا ایک جواب آ گیا، بن کے احمد رضا ایک جواب آ گیا، بن کے احمد رضا ایک جواب آ گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں، کفن چور روتا ہوا پہنچا، سر پیٹ رہا ہے، بال کو کھینچ رہا ہے، کبھی سینہ پیٹتا ہے، کبھی سر پیٹتا ہے، کبھی بال اپنے نوچتا ہے، اور پریشان ہو کر کے درد بھرے انداز میں رو رو کے کہہ رہا ہے، اے خواجہ حسن بصری، کیا اللہ میری خطاؤں کو معاف کرے گا؟ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے، بندہ بتا تو صحیح، اے انسان بتا تو صحیح، تو نے کون بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں؟ کون سے بڑی بڑی خطائیں تو نے کر لی ہے؟ یہ بتا، کیا تیرے گناہ زمین سے بھی بڑے ہیں؟ کہا ہاں میرے گناہ زمین سے بھی بڑے ہیں۔ کیا تیرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے؟ ہاں میرا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے۔ تب تک خواجہ حسن بصری کہتے ہیں، کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑی ہے؟ اس بندے نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت سے بڑی میرے گناہ نہیں ہے۔ کہا جب اللہ کی رحمت سے بڑے تیرے گناہ نہیں ہیں، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، بتا تو صحیح تو نے گناہ کیا کیا ہے؟ اب وہ کفن چور کہتا، حضور میں ایک زمانے سے کفن کی چوری کر رہا تھا، ایک زمانے سے میں کفن چوری کو اپنا بزنس بنا لیا تھا، اپنی تجارت بنا لیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حضور کل تین موتیں ہوئی اور میں تینوں کے جنازے میں شریک رہا۔ حضور جب آدھی رات ہو گئی، میں گیا کفن چوری کرنے کے لیے، میں گیا کفن چوری کرنے کے لیے، وہاں جو میں نے دیکھا بیان کرنے سے میں قاصر ہوں، میں بیان کروں تو کیسے کروں، میں ذکر کروں تو کیسے کروں؟ حضور وہاں غضب کا ماحول تھا، حضور وہاں غضب ہو گیا ہے، میں نے جو دیکھا ہے قبر کے اندر وہ میں کیسے بیان کروں؟ حضور میرا کلیجہ باہر آ رہا ہے، حضور تب سے میرے اوپر اللہ کا خوف نازل ہو گیا ہے، میں اتنا ڈر گیا ہوں کہ سوچ رہا ہوں پتہ نہیں اللہ میری خطاؤں کو معاف کرے گا کہ نہیں، میرے گناہوں کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کہا خواجہ حسن بصری نے، بتا تو صحیح تو نے گناہ کیا کیے ہیں؟ تیری خطا کیا ہے؟ تیری غلطی کیا ہے؟ تو بتا تو صحیح تو نے کیا کیا ہے؟ اب وہ روتے روتے کہہ رہا، حضور جب آدھی رات ہوئی میں گیا کفن چوری کرنے کے لیے، آدھی رات ہوئی میں گیا قبر کھودنے کے لیے، حضور جب میں نے پہلی قبر کھودی ہے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میں دیکھ کر کے دنگ رہ گیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ اس قبر میں جو مردہ لیٹا ہوا ہے اس کا چہرہ خنزیر کا چہرہ ہو گیا ہے، اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے، اس کا چہرہ خنزیر کا چہرہ ہو چکا ہے، اور قبر میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے، وہ بھی چل رہا ہے، وہ چیخو پکار کر رہا ہے، لیکن اس کی مدد کرنے والا قبر میں کوئی نہیں ہے، اس کو بچانے والا قبر میں کوئی نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنے والا قبر میں کوئی نہیں ہے، اس کی فریاد کو پہنچنے والا قبر میں کوئی نہیں ہے، اس کی مدد کو پہنچنے والا قبر میں کوئی نہیں ہے۔ حضور میں نے جب دیکھا تو ڈر کے بھاگنا چاہا، تب تک آواز آتی ہے، اے کفن چور بھاگتا کہاں ہے؟ کیا تو پوچھے گا نہیں کہ قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تو پوچھے گا نہیں کہ اس کا چہرہ خنزیر کا چہرہ کیوں بنا دیا گیا ہے؟ وہ کفن چور کہتا، حضور مجھے ہمت کچھ کام کی ہے، میں وہیں رک گیا اور میں نے پوچھا، اے آواز دینے والے
میرے اندر ہمت نہیں کہ میں پوچھوں عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو ہی بتا دے اس مردے کو یہ بھیانک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، اس کا چہرہ کیوں بدل دیا گیا، اس کا چہرہ خنزیر کا چہرہ کیوں ہو گیا ہے، اے آواز دینے والے تو ہی بتا دے یہ بھیانک عذاب اس کی قبر میں آیا کیسے ہے، آخر اس کی قبر میں آگ بھی بھڑک رہی ہے، اس کا چہرہ بدل دیا گیا ہے، وہ بھی ایک ایسا جانور کا بنا دیا گیا ہے جس سے لوگ دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسا چہرہ اس کا کیوں بنا دیا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے کفن چور سن لے، قبر میں عذاب اس کو اس لیے دیا گیا، اس کا چہرہ خنزیر کا چہرہ اس لیے بنا دیا گیا، اس کی قبر میں اس لیے آگ بھڑکائی جا رہی ہے، جب یہ دنیا میں زندہ تھا تو یہ شراب پیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کون سا گناہ کرتا تھا؟ شراب پیتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں لا تشربن الخمر، اے لوگو شراب نہ پیو، فإنہ راس کل خطیہ، شراب سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ انسان شراب پی لیتا ہے تو باپ کو باپ نہیں سمجھتا، ماں کو ماں نہیں سمجھتا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا، پڑوسی کو پڑوسی نہیں سمجھتا، بالکل اپنے آپ کو جانور سے بھی نچلے حصے میں گرا دیتا ہے۔ شراب پی کر انسان اپنے ہی دروازے پہ گر کر اپنے گھر کا پتہ پوچھتا ہے میرا گھر کہاں ہے۔ شراب پینے کے بعد اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، شراب پینے کے بعد اپنے ماں کو گالی دیتا ہے، شراب پینے کے بعد اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے۔ ایک شرابی کے وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ آنسو بہاتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ آنسو بہاتے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں شراب نہ پیو کیونکہ سارے گناہوں کی جڑ شراب ہے۔ وہ کفن چور رو رو کر کہہ رہا حضور، غیب سے آواز آئی اے کفن چور سن لے، قبر میں جس کا چہرہ خنزیر کا چہرہ ہو گیا ہے، یہ دنیا میں تھا تو شراب پیتا تھا، لاکھ علماء بتاتے تھے یہ مانتا نہیں تھا، لاکھ علماء سمجھاتے تھے یہ سمجھتا نہیں تھا، لاکھ علماء اس کو ڈر دلاتے تھے یہ ڈرتا نہیں تھا، لاکھ علماء اس کو حدیث پڑھ پڑھ کر بتاتے تھے، یہ سن کر کے ایک کان سے سنتا تھا نکال دیتا تھا۔ اے کفن چور سن لے، یہ قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے تو صرف اس لیے کہ اتنا بڑا بھیانک گناہ کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں شراب پینے کی وجہ سے چہرہ خنزیر کا چہرہ بنا دیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہمارا کوئی بھائی شرابی بن جائے، ہمارا کوئی بزرگ شرابی بن جائے، ہمارے قوم کا کوئی انسان شرابی بن جائے اور قبر میں جانے کے بعد کہیں اس کا بھی چہرہ نہ بدل دیا جائے، اس لیے شراب سے بچا جائے۔ کہا حضور میں کانپ رہا تھا لیکن میں اتنا نڈر تھا کہ اتنا بڑا بھیانک عذاب دیکھنے کے بعد بھی میرے اوپر وہ خوف طاری نہیں ہوا جو ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی بھی گناہ سے توبہ نہیں کیا، میں دوسری قبر کھودنے پہنچ گیا، دوسری قبر کھودنے پہنچ گیا۔ جب میں نے دوسری قبر کو کھودا تو میں پیچھے بھاگا، میں ڈر کر کے پیچھے بھاگا۔ کہا کیوں؟ کہا حضور میں نے اس قبر میں جس مردے کو دیکھا وہ تو عجیب کیفیت میں تھا۔ کہا کیا دیکھا تو نے؟ وہ کفن چور کہتا حضور میں نے دیکھا، کیسے بیان کروں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، میں کیسے بیان کروں، اتنا ڈر لگ رہا ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح تو نے دیکھا کیا؟ کہا میں نے دیکھا قبر میں جو مردہ لیٹا ہوا ہے، قبر میں جو مردہ ہے اس کی عجیب حالت ہو چکی ہے، عجیب کیفیت میں وہ مردہ ہے۔ کہا دیکھا کیا؟ بتا تو صحیح۔ کہا حضور میں نے دیکھا اس کے بھی قبر میں آگ بھڑکی ہوئی ہے، فرشتے آگ کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں، آگ کے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں، لیکن حضور غضب کی بات یہ ہے میں نے اس انسان کو دیکھا کہ اس کے نیچے کا ہونٹ اتنا لمبا چوڑا اتنا موٹا ہو چکا تھا کہ اگر آدمی اس پر گاڑی بھی چلائے تو چل جائے۔ نیچے کا ہونٹ اتنا موٹا لمبا چوڑا ہو گیا تھا کہ اگر آدمی ٹرک چلائے بس چلائے تو اس پر چل جائے۔ کہا حضور اس طرح سے اس کے ہونٹ ہو چکے تھے۔ حضور میں نے دیکھا تو ڈر کر بھاگنا چاہا، پھر میں نے دیکھا اس کی زبان اس کے سر کو چھید کر باہر نکلی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے نیچے کو ہونٹ اتنے موٹے اور اتنے لمبے چوڑے ہو چکے تھے کہ اس پر سواری چل جائے، لوگ راستہ بنا لیں
اور اس کی زبان اس کے کھوپڑی کو چھید کر کے باہر نکلی ہوئی تھی. حضور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, میں رونے لگا. اللہ نے اتنا بھیانک عذاب اس بندے پہ کیوں کر دیا, اتنا بھیانک عذاب اس بندے پہ کیوں ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اب وہ کفن چور کہتا حضور میں تو بھاگنا چاہتا تھا. تب تک غیب سے آواز آتی ہے انسان بھاگتا کہاں ہے, کیا پوچھے گا نہیں قبر میں اس بندے کو اتنا بھیانک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا بھیانک عذاب, اتنا بھیانک عذاب. کفن چور کہتا میں نے پوچھا اے آواز دینے والے تو ہی بتا دے, تو ہی بتا دے آخر اس قبر میں اتنا بھیانک عذاب کیوں, اس مردے کے ہونٹ اتنے لمبے چوڑے کیوں ہو گئے ہیں. اے آواز دینے والے تو ہی بتا دے اس کی زبان اس کے سر کو چھید کر باہر کیوں نکلی ہوئی ہے. وہ کفن چور کہتا حضور جب میں نے کہا اے آواز دینے والے تو ہی بتا دے یہ بھیانک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے, یہ بھیانک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے. اے خواجہ حسن بصری غیب سے آواز آتی ہے اے کفن چور سن لے جا کے لوگوں کو بتا دینا جو قبر میں تو انسان دیکھ رہا ہے جس کا ہونٹ اتنا لمبا چوڑا ہو گیا کہ اگر سڑک بنا لیا جائے تو بن جائے, اس کی زبان اس کے سر کو چھید کر باہر نکلی ہوئی ہے. تو سن لے اس کی وجہ یہی ہے کہ جب دنیا میں زندہ تھا تو اسی زبان اسی ہونٹ کے ذریعے لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا, لوگوں کی چغلی کرتا تھا, غیبت کیا کرتا تھا. اسی لیے بھی وقت ہے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے, انسان اپنی خطاؤں پہ رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگ لے. اسی لیے تو میرے والد گرامی حضرت علامہ الحاج حشمت علی رضوی لکھتے ہیں یا سروردی آپ سے کیا مانگ رہے ہیں, یا سروردی آپ سے کیا مانگ رہے ہیں, یا سروردی آپ سے کیا مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں. مجرم ہے مجرم ہے مجرم ہے گناہوں کی سزا مانگ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ نعرے رسالت, جذبے بنیاد النبی, جذبے بنیاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مجرم ہے گناہوں کی سزا مانگ رہے ہیں اور شاہ رسول مدنی عشق میں تیرے, عشق میں تیرے, دیوانے 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 تڑپنے کی ادا مانگ رہے, دیوانے تڑپنے کی ادا مانگ رہے ہیں, دیوانے تڑپنے کی ادا مانگ رہے ہیں, دیوانے تڑپنے کی ادا مانگ رہے ہیں. اے شاہ رسول مدنی عشق میں تیرے, عشق میں تیرے, دیوانے تڑپنے کی ادا مانگ رہے ہیں. اور کیا میرے والد لکھتے ہیں ہر سمت یعنی چاروں طرف ہر سمت قدسیوں کا میلہ سا لگا ہے, میلہ سا لگا ہے. ہر سمت قدسیوں کا میلہ سا لگا ہے, میلہ سا لگا ہے, میلہ سا لگا ہے. رحمت 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 تیری ہر شاہ گدا مانگ, رحمت تیری ہر شاہ گدا مانگ رہے ہیں. محترم حضرات, اب وہ کفن چور رو رو کر چلا چلا کر کے کہہ رہا حضور ایسا ایسا میں نے عذاب دیکھا, ابھی بھی میرے اوپر وہ خوف نہیں حاصل ہوا کہ میں گناہ سے رک جاؤں, لیکن پھر میں گیا تیسری قبر کھودنے کے لیے. اللہ اکبر. جب میں تیسری قبر کھودا تو حضور
میرے اوپر مکمل اللہ کا ڈر سوار ہو گیا، تبھی سے میں کانپ رہا ہوں۔ کہا تو نے تیسری قبر میں کیا دیکھا؟ وہ کفن چور کہتا حضور میں نے جیسی تیسری قبر کو کھودا تو میں نے کیا دیکھا، اس قبر کے اندر، اس تیسری قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا تھا، اللہ اکبر، اس کا چہرہ قبلہ سے بدلا ہوا تھا، قبلے کی طرف چہرہ نہیں تھا، اس کا چہرہ جل کر کوئلے کی طرح ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ میں آگ کی ہتکڑیاں تھی، اس کے پیر میں آگ کی بیڑیاں تھی۔ میں نے دیکھا کچھ ہے جو آگ کے گل سے لے کر اس کو مار رہے ہیں، وہ چلا رہا، چیخ رہا ہے، چیخ رہا مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، میری حفاظت کرو، ہے کوئی مجھے عذاب سے بچانے والا، مجھے بچاؤ، ہے کوئی قبر کی بھیانک عذاب سے میری حفاظت کرنے والا، کوئی حفاظت کرو حضور۔ لیکن کوئی حفاظت کرنے والا نہیں حضور، کوئی بچانے والا نہیں۔ وہ مردہ چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، فرشتے اس کو مارتے جا رہے ہیں، وہ چیختا جا رہا ہے، اس کا چہرہ جل کر کوئلہ ہو چکا ہے، بدن جل چکا ہے، ہاتھوں میں آگ کی بیڑی ہے، ہاتھ کڑی ہے، پیر میں آگ کی پھکڑی ہے، بیڑی ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ انسان وہ کفن چورتا کہہ کر کے ہنسر پیٹ کے رو رہا ہے۔ کہا حضور میں نے جب تیسری قبر کو کھودا ہے، یہ بھیانک عذاب میں نے دیکھا، میں تو ڈر کر کے پیچھے بھاگا، کچھ دیر کے لیے میں زمین پہ گر گیا، آواز آتی ہے ایک کفن چور بھاگتا کہاں ہے، ایک کفن چور بھاگتا کہاں ہے؟ کیا تو پوچھے گا نہیں اسے قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تو پوچھے گا نہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ کفن چور کہتا حضور اے خواجہ حسن بصری، میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول میں کیا، میں تو کنٹرول سے باہر تھا، میرے اوپر کب کبھی سوار تھی، میں رو رہا تھا، ڈر گیا تھا بھیانک طریقے سے کہ کیا قبر میں ایسے ایسے عذاب ہوتے ہیں۔ آج ہمارا بھائی، ہمارا بزرگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قبر میں کیا ہوگا، کوئی دیکھ کر کے آیا ہے کیا؟ قبر میں کس طرح سے عذاب دیا جائے گا، کوئی دیکھ کر کے آیا ہے کیا؟ لیکن اے لوگوں غور کرو، قبر میں یہ بھیانک عذاب ہو رہے ہیں، کہیں چہرہ خنزیر کا ہو گیا، کہیں ہونٹ اتنے موٹے ہو گئے، کہیں زبان سر کو چھید کر نکلی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کفن چور کہتا حضور میں نے پوچھا ہے آواز دینے والے تو ہی بتا دے، اس مردے کو اس طرح کیوں جلایا گیا؟ اس کا چہرہ جل کر کوئلہ ہو چکا ہے، اس کا بدن جل چکا ہے، اس کے دونوں ہاتھ میں آگ کی ہتکڑی ہے، اس کے دونوں پیر میں آگ کی بیڑی ہے، فرشتے آگ کے بھالے سے مار رہے ہیں، آگ کے گرز سے پٹائی کر رہے ہیں، وہ چیخو پکار کر رہا، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، قبر میں اس کے ساتھ آنے والا کوئی نہیں، اسے قبر میں اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مسلمانوں غور کرو، آج اگر ہلکا سا پیر میں درد ہو جائے تو باپ کہتا بیٹا کیا ہو گیا، ماں کہتی ہے بیٹا کیا ہو گیا، بھائی کہتا بھائی کیا ہو گیا، بہن کہتی ہے بھائی کیا ہو گیا، پڑوس کے لوگ آتے کہتے ببوا آپ کو ہو کیا گیا۔ لیکن غور کرو، دنیا میں تھوڑا سا درد ہو جائے تو باپ پریشان، ماں پریشان، بھائی پریشان، پڑوسی پریشان، سب ایک دوسرے کو پوچھنے آ جاتے ہیں ہوا کیا، باپ دوڑ کر دوا لاتا ہے، ماں دوڑ کر دوا منگاتی ہے، بھائی دوڑ کر کہتا بھائی بتا تو صحیح تیرا بھائی موجود ہے۔ لیکن اے لوگوں بتاؤ، قبر میں تو ہم تنہا ہوں گے، وہاں ہمارا باپ نہیں آئے گا، ہماری ماں نہیں آئے گی، ہمارا بھائی نہیں آئے گا، ہماری بہن نہیں آئے گی، وہاں کوئی نہیں ہوگا، پھر بچیں گے تو کیسے بچیں گے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنی زندگی کو شریعت کے دائرے میں گزارو تاکہ دنیا میں بھی کامیابی مل جائے، قبر میں بھی کامیابی مل جائے، قبر میں بھی کامیابی مل جائے۔ وہ کفن چور کہتا ہے اے خواجہ حسن بصری جانتے ہیں قبر میں عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے پوچھا اے آواز دینے والے تو ہی بتا دے، آخر قبر میں یہ بھیانک عذاب کیوں ہو رہا ہے کہ اس کا چہرہ کوئلہ ہو چکا ہے چل کر، اس کے بدن کو جلا دیا گیا ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کی ہتکڑی ہے، پیر میں آگ کی بیڑی ہے، آگ کے بھالے سے اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ اللہ
اکبر، ہوا کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پیار کرنے والوں، غور کرو کیا بھیانک عذاب ہے قبر میں، کیا بھیانک عذاب ہے قبر میں۔ اللہ اکبر، ہوا کیا؟ وہ کفن چور کہتا ہے جب میں نے پوچھا ایسا عذاب اس کو کیوں دیا گیا ہے، تو آواز آتی ہے کفن چور جس کو تو دیکھ رہا ہے کہ اس کا چہرہ جل کر کوئلہ بن چکا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ کی آگ کی ہتکڑیاں بیڑیاں ہتکڑی ہے، پیروں میں آگ کی بیڑیاں ہیں، فرشتے آگ کے گرز سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ جانتے ہو کیوں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ کفن چور کہتا ہے نہیں بتا تو صحیح ہے آواز دینے والے، یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اے خواجہ حسن بصری غور سے سنے، آواز آتی ہے اے کفن چور، یہ انسان جب دنیا میں زندہ تھا اذانیں ہوتی تھی نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، دنیا میں یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ بے نمازی تھا، یہ بے نمازی کی سزا ہے، قبر میں اس کا چہرہ جلا دیا گیا ہے، بدن جلا دیا گیا، ہاتھوں میں آگ کی ہتکڑی ہے، پیروں میں آگ کی بیڑی ہے، فرشتے آگ کے بھالے سے پٹائی کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میں تھا، اذانیں ہوتی تھی پرواہ نہیں کرتا تھا، اذانیں ہوتی تھی یہ مارکیٹ میں رہتا، اذانیں ہوتی یہ دکانوں پہ رہتا، اذانیں ہوتی یہ اپنے مکان میں بھی رہتا تو یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قبر میں اس کے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں کتنا بھیانک عذاب ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے چہرہ بدل دیا گیا، چگلی کرنے کی وجہ سے بھیانک عذاب، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھیانک عذاب ہے۔ ہم کیسے بچیں گے عذاب سے؟ اس لیے اللہ نے ابھی مہلت دی ہے، زندگی باقی ہے، اپنے گناہوں سے بندہ توبہ کر کے اللہ کی بندگی میں لگ جائے، اپنے گناہوں سے انسان توبہ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، اے اللہ کے پیارے بندوں، اے مسلمانوں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آج ہماری زندگی کس طرح سے گناہوں میں گزر رہی ہے۔ آج تو حال یہ ہے ہم کسی کا گناہ دیکھتے ہیں تو اس کا پرچار کرنے لگتے ہیں، کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتے ہیں تو اس کا پرچار کرنے لگتے ہیں۔ لیکن سنیں مشکات شریف ہے، باب العلم ہے، باب العلم میں میرے آقا فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ تعالی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی مومن کسی مسلمان کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے گناہوں پہ کل قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر دنیا میں کسی کے گناہ کو دیکھ کر ہم پردہ ڈال دیے تو کل اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ قیامت میں پردہ ڈال دے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پکا مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ پکا مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ عام طور سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہاتھ اور زبان ہی سے ہوتے ہیں، کسی کی چگلی زبان سے ہوتی ہے، کسی کی برائی زبان سے ہوتی ہے، کسی کی اچھائی یا بڑائی زبان ہی سے بندہ بیان کرتا ہے، اور اکثر ہاتھ کا دخل ہوتا ہے، کہیں جھگڑا ہوا تو ہاتھ کا دخل ہے، کسی کا مال چھیننا تو ہاتھ کا دخل ہے، کسی کی زمین غصب کرنا ہاتھ کا دخل ہے، تو ہاتھ اور زبان کا زیادہ دخل ہوتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو کیا مطلب پیر سے دے سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، پورے بدن میں زیادہ آدمی استعمال کس کو کرتا؟ ہاتھ کو اور زبان کو، اس لیے ان دونوں کو خاص کر دیا گیا، ورنہ ایک مومن کسی دوسرے مومن کو تکلیف نہ دے، چاہے ہاتھ سے، چاہے زبان سے، چاہے آنکھ سے، چاہے کان سے، چاہے پیر سے، کسی سے کسی مومن کو تکلیف نہ دے، مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ آج اسی کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان سمجھیں ہم مسلمان ہیں، ہم جانیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم سمجھیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سمجھیں کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ اور کیوں؟ آپ اندازہ لگائیں،
یہ سب باتیں بار بار کیوں بتائی جاتی ہیں، کیوں سمجھائی جاتی ہیں؟ ایسا نہیں کہ کوئی مولانا جو تقریر کرتے ہیں وہ صرف اس لیے تقریر کرتے ہیں کہ لوگ کہیں ہاں یہ بڑا اچھا بول لیتے ہیں، ان کا مرتبہ بڑا بلند، بڑا علم والے ہیں نا، ایسی کوئی بات نہیں۔ عالم جو تقریر کرتا ہے اس لیے تاکہ خود عمل کرے اور لوگ بھی عمل کریں، خود بھی سمجھے لوگوں کو سمجھائے، خود بھی نماز پڑھے لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دے، خود بھی نیک کام کرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دے۔ کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ، کل ہی ایک حدیث میں پڑھا رہا تھا کہ آقا فرماتے ہیں جو بندہ کسی بندے کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، کسی بندے کو، جیسے یہ حدیث اس طرح سے ہے، ایک آدمی آیا نبی کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ میں پیدل چلتے چلتے تھک گیا ہوں، مجھے سواری کا انتظام فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تب تک وہیں پہ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایسے آدمی کی طرف رہبری کر دوں جو سواری دے دے گا، ایسے آدمی کو بتا دو جو سواری دے دے گا۔ تو میرے آقا اتنے خوش ہوئے کہ آقا فرماتے من سنّا حسنتن سنتن فلہ اجرہا فمن عمل بہا اجرہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کسی نے نیک کام کی شروعات کی، کیا مطلب؟ جیسے ایک آدمی پریشان تھا، نبی نے بتایا کہ میرے پاس سواری اس وقت نہیں ہے، تو اس ایک صحابی نے کہا میں بتا دے رہا ہوں ایسے آدمی کا نشان، ایسے آدمی کا پتہ جس کے پاس سواری ہے۔ گویا کی نیکی کی طرف انہوں نے رغبت کی، ایک نیک کام کیا، رہبری کی نیکی کی طرف، رہبری کی بھلائی کی طرف۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے نیکی کی رہبری کی، نیک راستے کی طرف رہبری کی، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی میری تقریر سن کر کے نیک کام کرنا شروع کر دیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا، تب جو بندہ نیک کام کرے گا تو جتنا اس بندے کو ثواب ملے گا اتنا بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ غور کریں، اس لیے ضرورت ہے ہم مسلمان ایک دوسرے کے کام میں آئیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت، کسی کی برائی کرنے سے بچتے رہیں، کیونکہ دنیا چند دن کی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو مٹ جانا ہے۔ میں بھی مر جاؤں گا، آپ لوگ بھی دنیا سے روپوش ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن اسی قبر کے اندر جانا ہے۔ تو قبر کے اندر جانا تو ایسا کام کر کے جائیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے، دنیا کے لوگ بھی خوش ہو جائیں۔ قبر میں جانے کے بعد فرشتے بھی کہتے ہیں اے فرشتوں یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا پیارا بندہ آ رہا ہے، رسول اللہ کا دیوانہ آ رہا ہے، رب کا متوالا آ رہا ہے، رب کا پیارا آ رہا ہے۔ تبھی تو شاعر لکھتے ہیں بڑے اچھے انداز میں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ یہ رونا کیسا۔ تو دنیا میں اچھا کام کر کے جائیں تاکہ قبر میں بھی فرشتے خوش ہو جائیں، نبی آئے تو وہ بھی خوش ہو جائیں۔ کیا کہتے ہیں شاعر، لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں۔ ہمارا طریقہ ہے نا، جب کوئی مرتا تو اسے خوشبو بھی لگاتے ہیں، اچھا کپڑا بھی پہناتے ہیں، عطر بھی لگاتے ہیں۔ تو شاعر کیا نقشہ کھینچا ہے کہ جب میں جاؤں گا قبر میں خوشبو میرے بدن پر ہوگی، اچھا لباس میرے بدن پر ہوگا، مجھے سجایا گیا ہوگا، قبر میں اتارا گیا ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، فرشتوں مجھ کو اٹھاؤ جلدی، لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، فرشتوں مجھ کو اٹھاؤ جلدی، نبی ہمارے ہے سامنے
اب نبی ہمارے سامنے، اب خوشی سے میں تو مچل رہا لحد میں آقا کی دید ہوگی۔ تو ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہمیں سنورنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نماز کی پابندی کی کوشش کریں، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ ان سب باتوں پہ کافی دھیان دیں، سنیں کم، عمل زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک دوسرے سے ہم پیار محبت کرتے رہیں، خاص کر کے علماء سے، ان طلباء سے سب سے پیار کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے جذبوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام